بلند تلاوت فرما دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی سکھایا اور یہی بتایا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کے بعد 3 مرتبہ درود کی تلاوت کرنی چاہیے۔ 2 بار آپ کر چکے ہیں، 1 بار اور تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، لائق احترام، دوزخ الحرام، آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف میسر ہوا۔ میں بڑا شکر گزار ہوں اس پروردگار کا کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، منبر پہ بیٹھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ اتنے خلوص والے افراد ان پہاڑوں کی چوٹیوں میں اور ان وادیوں میں محفوظ ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، خدا کی قسم، اس لیے کہ یہ اس کا ذکر ہے کہ جس کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے وعدہ کیا۔ میں چھوٹا منہ اور بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کے دل تک پہنچ جائے تو اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں میرے اس جملے کو جگہ دے دیجئے گا، اس لیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے بڑا خطیب آپ کے یہاں نہیں آیا۔ بے شک آپ نے مجھ سے بہتر، مجھ سے بڑھ کر، مجھ سے اعلیٰ، مجھ سے افضل خطبہ کی مجلسیں سنی ہیں، علماء کے ساتھ رہے، سب کو جانتے ہیں۔ میری کوئی اوقات نہیں ان ما قبل میں آنے والے تمام خطبہ اور علماء کے سامنے، میری کوئی بساط نہیں۔ ان کی مثال اور میری مثال تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کے سامنے ایک چھوٹا سا چراغ ہو۔ میری ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے بڑے علماء اور خطبہ کو سنا ہے، میں تو بس طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں، اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کر رہا ہوں کہ میری مثال ان مجھ سے پہلے آنے والے علماء اور خطبہ کے سامنے ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج کے سامنے ایک چھوٹا سا چراغ ہو۔ مگر یاد رکھیے گا، خدا کی قسم، علی رضا اشتر عشق اہل بیت میں ایک ایسا چراغ ہے جو ان کی محبت میں روشن ہے، جل نہیں رہا ہے۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں، خدا کی قسم۔ میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا تھا، آپ سلامت رہیں، اور ایسے ہی مجمع کا مجھے انتظار رہے گا، اس لیے کہ یہ مسلم بات ہے کہ خطیب خود نہیں پڑھتا، سامعین پڑھواتے ہیں۔ اگر آپ بیدار ہیں تو ایک ایسا نعرہ ہونا چاہیے کہ جن کے آنکھوں میں اب تک نیند ہے ان کی نیندیں بھاگ جائیں۔ ذرا بلند ترین نعرہ۔ اور خدا کی قسم یہ ذکر اس کا ذکر ہے۔ میں آپ کے درمیان آیا، مجھے نہیں معلوم، میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں، آپ نے مجھے اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی یہ ذکر امام حسین کا صدقہ ہے کہ ایسی نامعلوم جگہ پر آنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک اپنوں کے درمیان آ گیا ہوں۔ یہ رشتہ عزاداری ہے، یہ رشتہ عزادار ہے کہ جو یہاں پر آپ کے سامنے ایسا لگتا ہے کہ جانے پہچانے افراد یہاں بیٹھے ہیں۔ یہاں پر کوئی ایسا نہیں کہ جو ایسا لگتا ہو کہ جن کے سامنے میں نیا ہوں یا آپ ہمارے سامنے نئے ہیں۔ اب آئیے جس ذکر کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آج اس عشرہ مجالس کی پہلی مجلس ہے،
اور اس مجلس میں آپ کو سمجھوں گا، آپ تھوڑا مجھے سمجھیں گے، تاکہ پھر آئندہ کی مجالس میں پھر اس طریقے سے مجلسیں ہوں کہ جیسے ہونی چاہیے، اور جس سماعت کا انتظار مجھے ہے وہ مجھے ملنا چاہیے انشاءاللہ۔ دعوت تو میں جوانوں سے لے لوں گا، لیکن بزرگوں سے مجھے دعائیں چاہیے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ہم سب یہاں آئے ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ محرم کا چاند نمودار ہوا، ہم یہاں جمع ہو گئے۔ جیسے ہی ہم نے محرم کا چاند دیکھا، ہمارے گھروں پر غازی کا پرچم لہرانے لگا، ہمارے جسموں پر سیاہ لباس آ گئے۔ یہ کیوں ہوا عزیزان محترم؟ توجہ رکھیے گا، ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ آج ساری دنیا ہم پر یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ شیعہ وہ ہیں کہ جو دوسروں کو پیسوں کے بل پہ بلا بلا کے ماتم کرواتے ہیں۔ نانا اگر جملہ پہنچ جائے تو میرے ساتھ آ جائیے گا۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ شیعہ پیسے دے دے کے کہتے ہیں کہ تم ہمارے یہاں آؤ ماتم کرو۔ بھائی ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانتا ہوں کہ ہم شیعہ وہ ہیں جو پیسے دے دے کے ماتم کرواتے ہیں، بتا تو کتنا لے گا؟ میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا تھا۔ اگر ہم پیسے دے کے ہی ماتم کراتے ہیں تو کیوں نہیں آتا؟ خدا کی قسم یہاں آتا ہی وہ ہے کہ جسے شہزادی بلاتی ہے، ورنہ ان کے علاوہ اور کوئی یہاں آ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ مقدر کی بات ہے، خدا کی قسم فخر کیجئے اپنے اوپر کہ آپ کی قسمت میں شہزادی زینب نے فرش اعضا لکھ دی۔ کیوں؟ یہ فرش اعضا ہماری قسمت میں کیوں ہے؟ آج پہلی مجلس ہے اور ہر گھر میں فرش اعضا کا اہتمام ہوتا ہے، ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر عزا خانے میں ہم نے فرش اعضا کا اہتمام کیا۔ کیوں؟ فخر کیجئے گا اس جملے کے بعد کہ آپ کی قسمت میں فرش اعضا لکھ دی گئی ہے۔ دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں کہ جن کی قسمت میں فرش اعضا نہیں ہے، یہ امام باڑے نہیں ہیں، یہ عزا خانے نہیں ہیں، لیکن آپ فخر کریں اس پہ کہ آپ کی قسمت میں فرش اعضا میسر ہے۔ شہزادی زینب نے جو دنیا کی سب سے پہلی مجلس حسین منعقد ہوئی، کہاں منعقد ہوئی؟ بولیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ مجلسوں میں آتے ہیں۔ یزید کے دربار میں شام میں جناب زینب نے، مصائب نہیں ہے، تاریخ کا ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ ذہن قریب ہو جائے اور اس فرش اعضا کی عظمت کو آپ سمجھ جائیں جہاں آپ کو بیٹھنا نصیب ہوا ہے۔ فخر کیجئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ جملہ کہ آپ کو فخر کرنا چاہیے۔ آپ وہاں بیٹھے ہیں کہ جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی شخصیتیں جنت کو چھوڑ کے یہاں آتی ہیں۔ آپ کی قسمت میں وہ جگہ ہے۔ تو جناب زینب نے یزید کے دربار میں جب بلایا گیا مولا سجاد کو کہ سجاد چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو مدینے چلے جاؤ، مصائب سے فضائل کا ایک نقطہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب کے پاس جناب سجاد آئے اور آن کے بتایا کہ ایسی سی بات ہے۔ جناب زینب نے بس ایک جملہ کہا کہ سجاد ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بھیا کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ آئے ہیں مولا حسین کا ذکر کرنے کے لیے، شہزادی نے آپ کو فرش اعضا دی ہے، شہزادی نے ایک حجرہ خالی کروایا۔ مولا سلامت رکھے آپ تمام حضرات کو کہ جس نے بھی جس طریقے سے بھی اس بارگاہ حسینی میں تعاون فرمایا کسی بھی لحاظ سے، میرے دل سے دعا ہے مولا انہیں سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور کبھی بھی خدا کی قسم یہ بارگاہ حسینی آپ نے بنایا ہے، آپ خوش قسمت ہیں جب تک بارگاہ حسینی کی ایک ایک اینٹ سلامت رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ بارگاہ حسینی آپ نے بنایا ہے نا، لیکن اب سنیے، فرش اعضا بچھایا ہے آپ لوگوں نے، اور مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ دنیا کے کس کس کونے میں مولا کا ذکر ہوتا ہے اور مولا کا ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ زندگیاں چھوٹی ہوتی ہیں، ذکر کرنے والے زیادہ ہیں اور جگہیں زیادہ ہیں۔ جناب زینب نے اس حجرے کو خالی کرایا اور وہاں پر اپنے بھائی کا غم منایا، مجلس برپا کی۔ لیکن اب سوال یہ ہے، صاحبان علم سے، بزرگوں سے میرا سوال ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا جناب زینب کو اتنا اختیار نہیں تھا
کہ جناب زینب نے جب وہ گھر خالی کروایا اور وہاں پر یہ کہتی کہ یہاں پر قالین بچھوائی جائے، جناب زینب نے قالین کا اہتمام کیا مجلس کے لیے. اگر جناب زینب صرف سوچ لیتی، خدا کی قسم عرش سے منبر چلا آتا. دربار میں یزید کے سامنے مولا حسین کا ذکر کرنا ہے نا، مولا حسین کا غم منانا ہے، مجلس برپا کرنی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جناب زینب نے قالین کا اہتمام نہیں کیا؟ اس اجڑے ہوئے گھر میں زمین پہ بیٹھ کے ذکر حسین کیا. اے شہزادیے دو جہاں، ہاتھوں کو جوڑ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتی تو جنت سے قالینیں آ جاتی، قالینیں بچھواتی، اس کے بعد مولا کی مجلس برپا کرتی. آپ چاہتی تو منبر آ جاتا، پھر منبر آنے کے بعد مجلس کرتی، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ شہزادی جواب دیں گی کہ یہ مجلس صرف اپنے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے دنیا میں آنے والے عزاداروں کے لیے پیغام ہے کہ یاد رکھیں یہ مجلس صرف امیروں کے لیے نہیں ہے. اگر تمہارے گھر میں بچھانے کے لیے قالین نہ ہو، خاک پہ حسین کا ماتم کر لینا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شہزادی زینب نے خاک پہ ماتم کر کے یہ بتایا کہ یہ ذکر حسین ہے، اور اس میں دنیا کے عزادار کچھ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ مجلس کرنے کے لیے قالین ہونا چاہیے، مجلس کرنے کے لیے اچھے اہتمام ہونے چاہیے. نہیں، شہزادی نے خاک پر مجلس کر کے بتایا ہے کہ اگر تمہارے دل میں خلوص ہے نا، اپنے گھر میں ایک چٹائی بچھا لینا. اور اللہ اکبر، ایک جملہ کہہ دوں، یاد آ گیا، مولا سلامت رکھے، اللہ نے جنہیں دولت دی ہے نا، اللہ اور دولت سے نوازے، لیکن بدبخت ہیں وہ انسان کہ جس کو اللہ نے دولت دی اور مجلس حسین میں خرچ نہ کرے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بطور توجہ فرمائیے گا اس جملے پر. بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ نے دولت بھی دی لیکن مجلس حسین میں خرچ نہیں کرتا. اس لیے کہ آپ اپنی دولت کے بل پہ دنیا کے بڑے بڑے وی آئی پی حضرات کو تو اپنے گھر پہ بلا سکتے ہو. نا جس کے دل میں جس تک جملہ پہنچ جائے میرے اس جملے کا استقبال فرمائیے گا. ارے بھیا، اپنی دولت کے بل پہ تم دنیا کے بڑے لوگوں کو بلا سکتے ہو، لیکن اگر خلوص ہو اور گھر میں فرش عذاب بچھا لو تو دنیا کی سب سے بڑی شہزادی تمہارے گھر آئے. اگر کوئی اپنے گھر میں شہزادی کو بلانا چاہتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ذات، جس سے بڑی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ذات، تو اگر انہیں بلانا ہے مجلسوں میں صرف بڑی بڑی تبرک بانٹ کے اور بریانی اور شیرمالیں مجلسوں میں تقسیم کر کے، اور اگر خلوص نہ ہو تو شہزادی آپ کے یہاں نہیں آئیں گی. اور اگر دل میں خلوص ہونا، ایک مختصر سا تبرک بھی تقسیم کر دیجئے، کیا پتا آپ کے گھر میں شہزادی آ جائیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، شیعان حیدر کرار مجھے سن رہے ہیں، ایک جملہ عرض کر دوں. یہ تو عقیدہ ہے ہمارا کہ شہزادی کم از کم جہاں بھی ہوتی ہیں وہ جنت سے کم جگہ نہیں ہوتی. شہزادی کی ذات وہ ذات ہے، لاکھوں سلام اس شہزادی کے مرتبے پر، لیکن جنت چھوڑ کے آتی ہیں. اور ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے گھر میں شہزادی کو دعوت دو تو اگر آپ نے اپنا گھر نیا بنوایا ہے تو کم از کم ایک مجلس ضرور کیجئے، اس لیے کہ جیسے ہی فرش عزا بچھے گی سب سے پہلے شہزادی آپ کے گھر میں آئیں گی. آپ اپنے گھر کو عظمت کو بڑھانا چاہتے ہو، فرش عزا بچھائیے اپنے گھر میں. جس نے بھی اپنا گھر نیا بنوایا ہو اس نئے گھر میں کم از کم پہلے فرش عزا بچھائیے، ایک مجلس برپا کیجئے تاکہ آپ کا گھر جنت جیسا ہو جائے. اللہ اکبر. شہزادی آئیں گی نا تو ظاہر سی بات ہے
اب آئیے زانی محترم توجہ فرمائیے گا، میں جہاں بھی جاتا ہوں، جانتے ہیں جو لوگ مجھے سن چکے ہیں نیٹ وغیرہ پر، میں جہاں بھی جاتا ہوں کچھ جملے آغاز میں ضرور پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت ہم سب مل کر کائنات کی ایک عظیم عبادت میں مصروف ہیں جسے ذکر اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں پر ذکر اہل بیت نہ کیا جا رہا ہو۔ یہاں پر بہت سے لوگ ہوں گے جو مسافر ہوں گے، سفر کرنے والے افراد، آپ تصدیق فرمائیں گے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی مولا کا نام لینے والا ضرور نظر آ جائے گا۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، کہیں کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی بھی محلے میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی مولا کا نام لینے والا ضرور نظر آ جائے گا۔ لیکن اپنے صاحبان علم مجمع سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا، غور کیا، فکر کی کہ کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے، کیا علت ہے، کیا وجہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک ذکر اہل بیت باقی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ اس میں کون سی ایسی طاقت پائی جاتی ہے، کون سا ایسا پاور پایا جاتا ہے ذکر اہل بیت میں کہ 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک ذکر اہل بیت باقی ہے؟ جملہ کہہ دوں آپ کی خاموشی کی قسم، 1400 سال سے ذکر اہل بیت نہیں، میرے سرکار 1400 سالوں سے پوری دنیا میں ذکر اہل بیت بھی باقی ہے اور ذکر کرنے والے بھی باقی۔ دیکھ جائیے پوری دنیا میں ہر جگہ آپ کو مولا کے چاہنے والے نظر آ جائیں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کون سی ایسی پاور ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو ذکر اہل بیت میں پائی جاتی ہے؟ میاں یوں تو اس کائنات میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مقامات پہ مارے گئے، لیکن ان کا ذکر آج تک دہرایا نہیں جاتا، ان کے تذکرے کو دوام حاصل نہیں ہوا۔ آخر کون سی ایسی وجہ پائی جاتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، میں اپنے حسین مجمع کے سامنے ایک خوبصورت جملہ دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، وہ غیروں کا ذکر ہے۔ اب جس کو بھی یہ سمجھنا ہونا کہ کس ذکر میں باقی رہنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور کس ذکر میں باقی رہنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، وہ دونوں ذکروں کو میدان عمل میں رکھ کے دیکھے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس ذکر میں باقی رہنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور کس میں باقی رہنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ میں جملہ کہہ دوں، بہت آرام سے جملہ کہنے جا رہا ہوں، لیکن دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کون کتنا بیدار ہے۔ وہ غیروں کا ذکر ہے جو ذکر کرنے والوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ بہت باریک جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ غیروں کا ذکر ہے جو ذکر کرنے والوں کی وجہ سے زندہ ہے، مگر خدا کی قسم یہ ذکر حسین ہے جو ذکر کرنے والوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ذکر کرنے والوں کو زندہ رکھے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ یہ ذکر حسین ہے، یہی وجہ تھی۔ میرے بھائی نے آج کہا تھا، میں جہاں بھی جاتا ہوں نا میں یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں پہلی مرتبہ، اور اس شعر سے ہی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اس مجمع کے سامنے کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ لہٰذا اب تک آپ نے جملوں کا استقبال کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ مصروں کا کیسے استقبال کرتے ہیں۔ سارے ماشاءاللہ مولائی بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، میں اس بات کا کبھی بھی قائل نہیں رہا کہ مجھے ہزاروں کا مجمع چاہیے، کم مجمع ہو لیکن متحد ہو، کم مجمع ہو لیکن آپس میں محبت کرنے والے ہوں۔ مجھے زیادہ مجمع کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے سامنے تاریخ میں کربلا جیسا واقعہ بھی ہے۔ ایک طرف لاکھوں کے دشمن تھے، ایک طرف صرف 72 تھے، لیکن پتا چلا کہ 72 جیت گئے، لاکھوں ہار گئے۔ اس لیے جملہ سن لو، اس لیے کہ ان لاکھوں کے درمیان اختلاف تھا، 72 کے درمیان اتحاد۔ ذرا مل کے
میرے بھائی کی بڑی محبت ہے، سرفراز بھائی مجھے پانی پلانا چاہ رہے تھے، مگر یاد رکھیے گا میں نے پنجگانہ نمازوں میں مولا سے اپنی آواز مانگی ہے، اور صرف اس لیے مانگی ہے کہ میں اس منبر پہ آ کے پانی پیو نہیں بلکہ دشمن علی کو پانی پلا۔ آئے ہائے، میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا تھا۔ میں انظار صاحب شاعر اہل بیت، انظار صاحب سیتاپور کے رہنے والے، یو پی سے تعلق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اکثر کنٹریز میں گیا، اکثر ملکوں میں گیا، اور ہر جگہ جانے کے بعد میں نے بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، بڑی جستجو کی، ایک جگہ ملی جہاں پر علی کے چاہنے والے نظر نہیں آئے۔ بہت بڑا چیلنج ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے شروع میں کیا کہا؟ دنیا کے اکثر مقامات پہ چلے جائیے، ہر جگہ مولا کے چاہنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ انظار صاحب کہتے ہیں کہ اکثر کنٹریز میں جانے کے بعد، تمام ملکوں میں گھومنے کے بعد، مولا کا میں نے بہت تلاش کیا، ہر جگہ مجھے علی کے چاہنے والے ملے، لیکن بہت تلاش کرنے کے بعد ایک جگہ ملی جہاں پر علی کے چاہنے والے نظر ہی نہیں آئے۔ اب دیکھتا ہوں وہ جگہ آپ کیسے سنتے ہیں۔ ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہوں گا کہ اے دشمن حیدر، تجھے حیدر نہ ملے گا۔ نا بولنا تو اب ہے، اگلا مصرع آپ کے حوالے ہے، اے دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا۔ بابا جب حیدر نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا۔ آئے ہائے آئے ہائے، ذرا سا میرے ساتھ دے دیجئے گا، اے دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا، محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا۔ حیدر ہے در علم، نبی علم کا گھر ہے۔ آئے ہائے، یہ پڑھنے والے لوگ، یہاں شعر سننے والے افراد بیٹھے ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حیدر حیدر علم، نبی علم کا گھر ہے۔ بابا جو در سے نہ آئے گا اسے گھر نہ ملے گا، جو در سے نہ آئے گا اسے گھر نہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، وہ شعر آپ کے حوالے، انظار صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں جانے کے بعد میں نے ڈھونڈا، ہر جگہ مجھے علی کے چاہنے والے مل گئے، بہت تلاش کرنے کے بعد ایک جگہ ملی جہاں پر علی کے چاہنے والے نہیں ملے۔ یاسر بھائی سنیے گا، آپ نے بولایا آپ کی طرف سے یہ شعر، کیا دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا، محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا، حیدر حیدر علم، نبی علم کا گھر ہے، جو در سے نہ آئے گا اسے گھر نہ ملے گا۔ کہ ہے ایک جگہ عاشق حیدر سے بھی خالی، ارے دوزخ میں کوئی عاشق حیدر۔ مل گئے پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، خدا کی قسم یہ تو ذکر حسین ہے نا، اس ذکر کے صدقے میں نہ جانے علی رضا دنیا کے کس کس کونے میں جا چکا ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس جگہ کے بارے میں میرے تصور تک میں نہیں تھا، آج وہاں پر آ کر اگر میں ذکر کر رہا ہوں تو یہ ذکر حسین کا تصدق ہے، اور اس پہ تو ہمیں فخر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ذکر ہم تک کیسے پہنچا۔ آج پہلی محرم ہے، ماشاءاللہ سب آمادہ ہو گئے ذکر حسین کے لیے، فرش عزا بھی بچھا دی گئی، عزا خانے بھی سجا دیے گئے، ماشاءاللہ عزادار دور دراز سے بھی تشریف لا چکے ہیں، لیکن یہ عزاداری آپ تک پہنچی کیسے؟ خدا کی قسم بس یہ جملہ سن لیجئے اور یہ نتیجہ ہوگا آپ کے لیے انشاءاللہ، اور ایک پیغام آپ لے کر جائیں گے آج کے اس مجلس میں۔ حالانکہ علی رضا اشتر کا ایک طریقہ ہے عشرہ خطاب کرنے کا کہ میں اپنے عشرے کو خمسے میں تقسیم کرتا ہوں، 5 مجلسیں، 5 مجلسیں پیغام اہل بیت اور 5 مجلسیں فضائل اہل بیت۔ انشاءاللہ جس دن جیسا ہوگا آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں گا۔
مدینے میں 28 رجب کو، تاریخ آپ کے سامنے، مولا حسین نے مدینہ چھوڑا تھا 28 رجب کو۔ یہ مدینہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں پر آج سے نہیں، مولا علی کے زمانے سے کوششیں ہو رہی تھیں کہ اہل بیت کے چراغ کو بجھا دیا جائے، ہو رہی تھی نا۔ تاریخ کی کچھ باتیں ہیں جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اسی مدینے میں سن 60 ہجری میں ایک اعلان گونجا کہ کہو نعوذ باللہ، کہو یزید خلیفہ رسول۔ سب نے کہا بے شک یزید خلیفہ رسول۔ اسی مدینے میں بادشاہ وقت کی طرف سے آواز گونجی، کہو مدینے والو کہ یزید عدل و انصاف پھیلانے والا۔ سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اسی مدینے میں آواز گونجی کہ کہو مدینے والو یزید رسول کا جانشین، خلیفہ رسول۔ سب نے کہہ دیا، لیکن خدا کی قسم جس مدینے میں سارے مدینے کے لوگ یزید کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، اسی مدینے سے ایک آواز گونجی، حسین ابن علی کی، یزید نہیں، تو خلیفہ رسول نہیں، تو انصاف ور نہیں، تو حق پر نہیں، تو خلیفہ رسول نہیں۔ اسی مدینے سے یہ نہیں کی آواز لے کر 28 رجب کو مولا حسین نے مدینے کو الوداع کہا۔ اب تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا، ایک نتیجہ ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قافلہ چلا، اور سنیے تاریخ، مجلس سے سنتے ہیں آپ۔ یہ مولا حسین کا قافلہ مصائب نہیں ہے، لیکن ایک نتیجہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہی نہیں لے کر مولا حسین مدینے سے چلے، قافلہ ہمراہ ہے، مکے میں پہنچے۔ وہ مکے کے سارے واقعات انشاءاللہ کسی اور دن آپ کے سامنے سناؤں گا۔ مکے سے یہ قافلہ آگے بڑھا کربلا کے لیے۔ کربلا پہنچ گیا، اسی ہاں اور نہیں میں جنگ ہوئی، اسی ہاں اور نہیں میں لڑائی ہوئی۔ 10 محرم کا وقت آیا، جس کو کہا جاتا ہے شب عاشور۔ اسی شب عاشور میں مولا حسین نے اپنے خیمے کے چراغ کو گل کیا، اور اپنے عقیدے پر دیکھتا ہوں کون کس عقیدے کا یہاں آیا ہے، اور اگر مولا حسین سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر یہ جملہ یاد رکھیے گا جو نتیجہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اسی شب عاشور میں مولا حسین نے خیمے میں چراغ گل کیا، ایسا اندھیرا کہ جس اندھیرے میں قریب والوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے، ایک دوسرے کی شکلیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اسی اثنا میں مولا حسین نے کہا کہ تم میں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تاریخ آپ کے سامنے۔ اس کے بعد مولا حسین نے جناب عباس سے کہا، عباس چراغ روشن کرو۔ چراغ روشن ہوا۔ مولا حسین نے دیکھا کہ سارے کے سارے اصحاب یہاں موجود ہیں، سارے کے سارے ناصرین یہاں موجود ہیں۔ مولا نے کہا میں نے چراغ گل کیا تھا تاکہ تمہیں جانے میں کوئی توہین محسوس نہ ہو۔ اگر کوئی جانا چاہتا ہے، میرے مولا حسین کا یہی تو جملہ تھا کہ لو میں چراغ گل کیے دیتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلے جاؤ، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو جنت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، لو آج یہ حسین تمہیں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ لیکن تاریخ نے بیان کیا کہ جیسے ہی چراغ گل ہوا، چراغ روشن ہوا، جتنے موجود تھے سارے موجود رہے، سارے موجود رہے۔ خدا کی قسم ایسے مجمع میں مولا حسین نے ایک سوال کیا، تم مجھے چھوڑ کے جاتے کیوں نہیں؟ سب نے بس ایک جملہ کہا، مولا اگر 70 مرتبہ بھی میری گردن پہ تلوار چل جائے پھر بھی آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دوسرا نقطہ، تاریخ اور آگے بڑھی، 10 محرم کا دن
عصر عاشور وہ جنگ، شہادتیں پیش ہوتی گئیں، سب قتل ہوتے گئے، وہی نہیں جو شب عاشور جو حسین مدینے سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اسی نہیں کو شب ہجرت شب عاشور مولا حسین نے 72 میں تقسیم کیا۔ تقسیم ہوا نا، سب نے کہا کہ نہیں مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، یزید برحق خلیفہ نہیں ہے، وہ خلیفہ وقت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 10 محرم کو 72 کربلا کے زمین پہ شہید ہوئے، اسی خون حسین نے اپنے آپ کو خاک کربلا سے ملایا۔ وہ نہیں جو مدینے سے حسین لے کر آئے تھے، اب وہ نہیں خاک کربلا سے جا کر ملی، اور جیسے ہی خون حسین بنام نہیں خاک کربلا سے ملی، آج وہی خاک شفا دنیا بھر کے عزاداروں تک پہنچی۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ تک خاک شفا نہ پہنچی اور پہنچی ہو تو میرے ایک سوال کا جواب دیجئے گا کہ اگر وہی نہیں خون حسین تک آیا اور خون حسین سے خاک کربلا تک آیا اور خاک کربلا سے آپ عزاداروں میں آئی تو مجھے بتاؤ حسین کی عزاداری چھوڑو گے؟ حسین کا ماتم چھوڑو گے؟ حسین کی عزاداری بند کرو گے؟ آج ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ حسین کی عزاداری ختم ہو جائے، حسین کے چاہنے والے ختم ہو جائیں، مگر میں ان دنیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں ہم عزادار تو وہ ہیں جو دنیا چھوڑ دیں گے، عزاداری نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے عزاداری، یہ ہے عزاداری عزیزوں۔ چونکہ آج پہلا دن ہے، لہٰذا جس مجلس میں آپ آئے ہیں اس کی اہمیت کو محسوس کیجئے گا۔ مجلس کہتے کسے ہیں؟ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کے مقدر میں فرش عزا ہے، اور جب بھی آپ فرش عزا پر آئیں باوضو ہو کر آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بابرکت جگہ ہیں کہ جہاں پر پنجتن آ کر بیٹھتے ہیں۔ اور مجلس میں خاص خیال رکھیے گا، نوجوانوں سے گفتگو ہے کہ جتنا آگے جگہ ملے اتنا آگے بیٹھیے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ رائج کیا ہے کہ مجلس میں ممبر کے آگے کچھ جگہ ہوتی ہیں جو چھوڑی جاتی ہیں۔ ابھی ہماری طرف ایسا ہوتا ہے، لیکن جب ہم بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ آگے تھوڑی سی جگہ کیوں چھوڑی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پنجتن یہیں آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائی جب پنجتن یہاں آ کر بیٹھتے ہیں تو جو جتنا آگے بیٹھے گا وہ پنجتن سے اتنا قریب ہوگا نا۔ اور فرش عزا پر آنے میں کبھی کوتاہی نہ کیجیے گا، کبھی بھی کوتاہی نہ کیجیے گا۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہاں آتا ہی وہ ہے کہ جسے شہزادی بلاتی ہیں، اور اپنے مقدر پہ سلام بھیجیے گا کہ جب بھی فرش عزا سے آپ واپس اپنے گھر کو پہنچیں تو شکر ادا کیجیے گا بارگاہ شہزادی میں کہ شہزادی نے آپ کی قسمت میں آج کی مجلس لکھی تھی۔ فرش عزا پر آنے والے بہت سے افراد آج ہمارے معاشرے میں ایسے بھی آ گئے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہندوستان میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر کچھ وی آئی پی عزادار بھی آ گئے ہیں مارکیٹ میں۔ کیا کہا میں نے جملہ؟ کچھ ایسے بھی افراد آ گئے ہیں جو اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آئیے فرش عزا پہ بیٹھیے، ارے نہیں ہم فرش عزا پر بیٹھ نہیں پاتے، ہمارے لیے چیئرز لگائی جائیں ہمارے لیے۔ اور اب تو آپ دیکھیے گا یو پی میں جا کے بہت سے مقامات پہ بہت سی مجلسوں میں کرسیاں الگ سے لگائی جاتی ہیں ان وی آئی پی حضرات کے لیے کہ جو کرسیوں پر آ کے بیٹھے۔ بھیا آپ یہاں آ کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہتے کہاں میں کروڑوں روپے کمانے والا، کہاں میں عالی شان مکانات رکھنے والا، ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں؟ ان کی جرأت کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں؟ ان کی کیا بساط کہ ہم سے مصافحہ کر لیں؟ کہاں میں کروڑوں روپے کمانے والا۔ خدا کی قسم جملہ سن لیجئے گا، آج فرش عزا کے حوالے سے ہی مجلس تمام کروں گا۔ لاکھوں روپے کمانے والے
دنیا میں آئے. ایک سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں, آپ جانتے ہیں وہ کون سی بیماری ہے؟ جسے کہا جاتا ہے تکبر. تکبر سمجھے؟ ایگو. یہ تکبر وہ بیماری ہے کہ جس کے اندر آ جائے نا پھر انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے. جس کے اندر تکبر آ جاتا ہے وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احترام بھول جاتا ہے, بھتیجا چچے کا چچا کا احترام بھول جاتا ہے, محلے والے محلے والوں کا احترام بھول جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہاں میں کروڑوں روپے کمانے والا, کہاں میں عالیشان مکانات رکھنے والا, کہاں میرا سب سے بڑا خاندان, ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, لہذا ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے, ہمارے لیے الگ کرسی لگائی جائے. بڑی عجیب بات ہے, کروڑوں روپے کمانے کے بعد غرور کرنا اگر صحیح ہوتا تو مجھے انصاف سے بتائیے کہ یہ کروڑوں روپے ملنے کے بعد جو تم غرور کر رہے ہو, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ قبر میں نہ الماری ہوتی ہے نہ کفن میں جیب؟ ہائے ہائے, میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا تھا. پھر کس بات پہ غرور ہے؟ کہ اچھا اس بات پہ غرور ہے میاں کہ سب سے عالیشان مکانات پورے محلے میں تمہارے ہیں, لہذا تم یہ سمجھتے ہو. تو اگر عالیشان مکانات بنا لینے کے بعد غرور کرنا صحیح ہوتا تو پھر مجھے انصاف سے بتاؤ کہ یہ عالیشان مکانات یہیں رہ جائیں گے, تمہیں جانا ہوگا تو بس مٹی کے چھوٹے سے گھر میں. پھر کس بات پہ غرور ہے؟ پھر کس بات پہ تکبر ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں, جس جگہ آپ بیٹھے ہونا اس فرش عزا کا سب سے بڑا معجزہ ہی یہی ہے کہ یہاں پر آنے والوں کو تکبر سے دور رکھتی ہے. جو یہاں آ جائے اس کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا. ثابت کر رہا ہوں, دلیل آپ کے سامنے ہے اور دیکھتا ہوں دلیل اور جملہ آپ کیسے سنیں گے. تمہیدی مراحل سے گزر رہا ہوں. کس بات پہ غرور کر رہے ہو؟ اس بات پہ غرور کر رہے ہو کہ علی رضا اشتر سب سے قیمتی لباس پہن کر آتا ہے, اس کے جیسا مہنگا لباس اور قیمتی لباس پہننے والا محلے میں کوئی نہیں. تو اگر قیمتی لباس پہننے کے بعد غرور کرنا صحیح ہوتا تو پھر کاش اتنا سوچ لیا ہوتا کہ یہ سارے قیمتی لباس تمہارے اسی دنیا میں رہ جائیں گے, تمہیں جانا ہوگا تو بس ایک سفید سے لباس میں. جملہ پہنچ رہا ہے میرا اب تک؟ پھر کس بات پہ غرور ہے؟ کہ اچھا اس بات پہ غرور ہے کہ تمہارا جسم بڑا خوبصورت ہے, اللہ نے تمہیں طاقتور بنایا ہے. تو اگر اپنے جسم پر غرور کر رہے ہو تو پھر اتنا سوچ لو کہ یہی تمہارا جسم ہوگا اور قبر کے کیڑے ہوں گے. پھر کس بات پہ غرور ہے؟ اچھا بڑا خاندان مل گیا, مضبوط خاندان مل گیا, لہذا سر اٹھا کے چلتے ہو کہ محلے میں مجھ سے نظریں ملانے والا کوئی نہیں. تو پھر یاد رکھنا جس خاندان کے بل پہ تم نظریں اٹھا کے چل رہے ہو, یاد رکھنا یہی تمہارا خاندان ہوگا جو تمہیں اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں یکا و تنہا چھوڑ کے واپس آ جائے گا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اور فرش عزا کا سب سے بڑا معجزہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, یاد رکھیے گا. ارے کس بات پہ غرور کر رہے ہو؟ سنیں وہ لوگ جو دولت کما لینے کے بعد, عالیشان مکانات بنا لینے کے بعد غرور کے نشے میں آ کے اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کا احترام بھول جاتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحن, تم زمین پہ اکڑ کے مت چلو, اس لیے کہ اکڑنا مردوں کی پہچان ہوتی ہے, زندوں کی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے اس جملے پہ بزرگوں سے دعائیں چاہیے تھی. اکڑتا ہمیشہ مردہ ہے جناب, لہذا اکڑنا مردوں کی پہچان ہے. کس بات پہ غرور کر رہے ہو؟ اب سنیں جملہ آ گیا. خدا کی قسم جس جگہ آپ بیٹھے ہونا فخر کیجئے گا, اس لیے کہ آپ کے مقدر میں فرش عزا ہے. بار بار تکرار کر رہا ہوں اس جملے کی, اور یہ جو میں نے اب تک تمہیدی مراحل سے گزرا ہے صرف اس جملے کے لیے تاکہ میرا جملہ آپ کے اذہان تک پہنچ جائے. ارے فرش عزا کہتے کسے ہیں؟ وہی انسان جو اب تک دولت کمانے کے بعد, عالیشان مکانات رکھنے کے بعد, بڑا خاندان مل جانے کے بعد اپنے آپ کو سب سے بڑا کہہ رہا تھا.
تھا, اپنے آپ کو تکبر میں چور ہو کے بات کر رہا تھا. لیکن وہی انسان جیسے ہی فرش عزا پر آتا ہے, فرش عزا بڑھ کے آواز دیتی ہے, خبردار یہاں جب بھی آنا اپنے تکبر کو بالائے طاق رکھ کے آنا, اس لیے کہ یہاں کا معجزہ ہے, یہاں پر غریب تبرک بانٹتے ہیں, امیر ہاتھ پھیلا. بات حقیقت ہے, یہاں کا معجزہ ہے میرے سرکار, یہاں پر کوئی اختلاف نہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چھوٹا بیٹھتا ہے وہیں پہ بڑا بیٹھتا ہے, جہاں پر باپ بیٹھتا ہے وہیں پہ بیٹا بیٹھتا ہے, جہاں پر کالا بیٹھتا ہے وہیں پہ گورا بیٹھتا ہے. اس لیے کہ یہ عزاداری ہے, دنیا کی مکاری نہیں. یہاں پر حسین کی عزاداری ہونی چاہیے, اور عزاداری کے لیے خلوص نیت ہونا درکار ہے. کس دل سے آپ یہاں آئے ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں میرے پاس میرے سرکار. آپ لو لگا کے آئیے مولا حسین سے, اور آپ کس کے دربار میں آئے ہیں؟ آپ تو اس باب الحوائج سرکار ابو الفضل العباس کے دربار میں آئے ہیں کہ جو ہاتھ نہیں رکھتا لیکن پھر بھی عطا کرتا ہے. آپ خلوص نیت سے آئے ہیں اس مقام پر, بڑی بابرکت جگہ پر آپ ہیں عزیزوں. آئیے, جو مانگنا ہے آپ مانگیے, میرے مولا عباس آپ کو عطا کریں گے. بے شک عطا کرتے ہیں مولا, کسی کو محسوس ہوتا ہے کسی کو محسوس نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جس عباس نے دنیا بھر کو عطا کیا اور آج تک عطا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن انہی کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا گیا. عزاداران مظلوم کربلا, آج شب 1 محرم پہلی مجلس دنیا بھر کے عزا خانوں میں منعقد ہوئی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اپنے یہاں کے عزا خانوں کو کیوں آمادہ کیا, کیوں فرش عزا بچھائی, اپنے آپ کو کیوں آمادہ کیا, سیاہ لباس کیوں زیبتن کیے. لیکن ایک سوال ہے, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فرش عزا آج ہی کیوں بچھائی؟ آپ نے اپنے عزا خانے پر یہ عباس کا پرچم آج ہی کیوں لگایا؟ آپ نے سیاہ لباس آج ہی کیوں پہنے؟ ہر ایک عزادار کا یہی جواب ہوگا, مولانا آج محرم کا چاند نظر آیا, آج چاند رات ہے, ہم نے چاند دیکھا اور محرم کے لیے آمادہ ہو گئے. لیکن عزاداروں جانتے ہیں, مدینے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں محرم چاند دیکھ کے نہیں کیا جاتا, ہم تو امام جعفر صادق کے گھر کی رونے کی آوازیں سنتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ محرم آ گئے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. اے عزادارو, ہماری ماؤں بہنوں نے چاند دیکھا اور زینب کی بیردائی یاد آ گئی ہوگی. آپ نے چاند دیکھا ہوگا, اصغر کی پیاس یاد آ گئی ہوگی. آپ نے چاند دیکھا ہوگا, مولا یاد آ گئے ہوں گے. لیکن عزادارو, یہی چاند وہ چاند ہے کہ جس کو جب رباب نے دیکھا ہوگا تو ننھا علی اصغر یاد آیا ہوگا. ماں لیلا نے دیکھا ہوگا تو چاند سا بیٹا اکبر یاد آیا ہوگا. اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. اے عزادارو, مال مجلس کی ریا ہے, آپ رونے کے لیے آئے ہو, اور آپ تنہا رونے کے لیے نہیں آئے ہو بلکہ آپ کے ہمراہ ایک بی بی
ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر آپ کے درمیان آئی ہے۔ یہ میرے مولا، یہ حسین کے عزادار ہیں، یہ میرے بیٹے حسین کے عزادار ہیں جو حسین پہ گریہ کر رہے ہیں۔ ہاں عزادارہ نے مظلوم کربلا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 28 رجب کو مولا حسین نے مدینہ کو چھوڑ دیا تھا۔ آج آپ بڑی آسانی سے سن لیتے ہو کہ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ حساس لوگ بیٹھے ہیں نا، احساس کرنے والے لوگ۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، مصائب صرف سننے کا نام نہیں ہوتا، مصائب احساس کا نام ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو وہاں پہنچائیے تو شاید 2 قطرے آنسو آپ کی آنکھوں سے نکل آئیں اور حق مجلس ادا ہو جائے۔ عزادارو، حسین نے مدینہ چھوڑا، آپ نے سن لیا۔ بہت چھوٹا سا جملہ ہے نا، لیکن آئیے اس جملے کو ذرا سمجھو۔ حسین نے اس مدینے کو چھوڑا کہ جو مدینہ حسین کا تھا۔ خدا نہ کرے ایسا منظر آپ کے ساتھ کبھی آئے، ایسا وقت آپ پر آئے، لیکن جب کسی کے ساتھ ایسا ہو نا کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہو، جہاں اس نے زندگی گزاری ہو، اور ایک وقت آ جائے کہ جب اس کو مجبور کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ تم یہ وطن چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اے عزادارو، اپنا وطن چھوڑ کے جانا ان لوگوں سے پوچھنا جو مدینے سے دور، جو اپنے وطن سے دور رہتے ہیں۔ اس وقت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب حسین نے مدینے کو الوداع کہا ہوگا۔ لیکن عزادارو، وہ قیامت کی گھڑی، وہ قیامت کا درد جو حسین کے دل میں تھا، روایت کہتی ہے کہ مولا حسین نے سب کو اپنے اپنے سواریوں پر سوار کرنے کے لیے حکم دیا۔ عباس اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، سجاد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، اکبر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ اصغر بھی سوار ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مظلوم حسین نانا کے روضے پہ آئے اور آ کے کہتے، نانا آج یہ حسین اس مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے جو مدینہ آپ کا تھا۔ اے نانا، اب یہ حسین دوبارہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، رونے میں کوتاہی نہ کیجئے گا، اس لیے کہ حسین کا وطن ہے نا، ایک وطن کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیجئے عزادارو، نانا سے الوداع ہوئے۔ اب جو قیامت کا جملہ آنے والا ہے، میری مائیں ذرا احساس کریں۔ اپنی ماؤں سے محبت کرنے والے جوانوں، اگر تمہارے دل میں احساس ہے تو احساس کر کے بتانا۔ ایک حسین اپنے اماں کی قبر پہ آئے، روایت کہتی ہے کہ ایسے نہیں بلکہ گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اماں کی قبر پہ پہنچے۔ اے اماں، یہ حسین جا رہا ہے۔ اے حسین اماں، اب یہ حسین مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اے اماں، آپ کی قبر پہ چراغ جلانے کون آئے گا؟ اے اماں، حسین جا رہا ہے۔ تو اے اماں، تم تو اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہو نا، میں جہاں جہاں جاؤں گا کیا میرے ساتھ نہ چلو گی؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادی کی قبر اطہر میں لرزہ پیدا ہوا اور ایک آواز گونجی، اے حسین میرا بیٹا، ارے تو جہاں جہاں جائے گا تیری دکھیاری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہوگی۔ اے میرے حسین، کربلا میں اکبر کا جنازہ تیرے ہاتھوں پہ ہوگا، تیری ماں دیکھ رہی ہوگی۔ اصغر کا جنازہ تیرے ہاتھوں پر ہوگا، تیری ماں تیرے پاس ہوگی۔ اے میرے لال، تو زین سے زمین پہ آئے گا، تیری دکھیاری ماں دامن پھیلا کے کہے گی، آجا میرے لال، میری آغوش میں آجا۔ اے میرے لال، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا تیری ماں دوبارہ مدینے نہ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ یا عزادارو، روتی ہوئی آنکھوں سے ضرور دعا کیجئے گا
ہر دعا کے بعد آمین کہیے گا۔ پتہ نہیں کہاں جناب سکینہ بیٹھی ہوں، مولا سلامت رکھے اس عزا خانے کو تعمیر کرنے والے اور کرانے والے افراد کو۔ آپ نے نیچے ایک زندان شام بھی بنایا ہے، مرقد سکینہ کی شبی بنائی ہے نا آپ نے۔ ہر نماز مغربین کے بعد آپ وہاں جاتے ہو، چراغ روشن کرتے ہو۔ اللہ جانے کہاں پر جناب سکینہ بیٹھی ہوں اور آپ کی آمین کے ساتھ آمین کہہ دیں اور آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ مولا ہم دعا گو ہیں، جناب حبیب نے مظاہر کی ضعیفی کا واسطہ، مولا حسین کی غربت کا واسطہ، مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں، بالخصوص تمام ضعیف حضرات کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پروردگارہ، علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا واسطہ، بی بی صغرا اور کبرا کا واسطہ، مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں، بالخصوص تمام جوان نوجوان بہن بھائیوں کو راہ راست پر رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ علی اصغر علیہ السلام کی کم سنی کا واسطہ، بی بی سکینہ کی بے بسی کا واسطہ، مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں، بالخصوص تمام بچے بچیوں کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا۔ اے بار الہ ہمیں اتنی توفیق عنایت فرما کہ مولا حسین کی عزاداری برپا کر سکے۔ پروردگارہ، آخری اور سب سے اہم دعا یہی ہے کہ منتقم خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔